ہوتی. نفس پر تیر ہم بھی برساتے، نفس پر تیر ہم بھی برساتے، شیخ سے گئے کمان لی ہوتی، شیخ سے گئے کمان لی ہوتی، نفس پر تیر ہم بھی برساتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. اگر بہت تھکے ہوئے یا بیمار ہوتے تو بیٹھ کر پڑھتے، مگر پھر بھی یہ نماز نہ چھوڑتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگی تو ایک گروہ کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ قلیل ہوں گے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جن کے پہلو اپنے بستر سے الگ رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا، جان لو مومن کا شرف رات کی نماز ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے استغنا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہماری امت کے اشراف اور معزز لوگ ہیں قرآن کے حاملین اور راتوں کو نماز پڑھنے والے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان رات تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان رات تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. یہ وقت قبولیت دعا کا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور وہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں. یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تہجد پر مانگی ہوئی دعا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی اپنے نشانے سے نہیں چوکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تہجد پر مانگی ہوئی دعا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی اپنے نشانے سے نہیں چوکتا. اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، خود مجھے میری نگاہوں میں گرا رہنے دے، پردہ عیبوں کا میرے نہیں منظور، بقا تجھ سے الگ ہو کے مجھے اپنی. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے مرشد فرماتے تھے کہ جو رات کو لیتا نہیں وہ صبح کو دیتا نہیں. یعنی رات کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر رجوع کر کے انسان کو ایسے قرب اور معرفت کے خزانے حاصل ہوتے ہیں
کہ ان کے بغیر جو انسان بھی دین کی خدمت اور محنت سر انجام دیتا ہے وہ لوگوں کے پاس خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اگر کسی کو حقیقی لطف نصیب ہو جائے تو بیداری سب کی لذت اور اس وقت میں رو رو کر دعا کرنا اس کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں ہچ محسوس ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں علامہ اقبال نے یوں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا، اس کی زین اور لگام سونے اور یاقوت کی ہوگی، وہ نہ لید کرے گا نہ پیشاب، اس کی کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے، پھر اہل جنت ان پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے درجے والے جنتی کہیں گے، اے رب تیرے بندے اس مرتبے پر کیوں کر پہنچے؟ تو ان سے کہا جائے گا، یہ لوگ رات میں نماز یعنی تہجد پڑھتے تھے، اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے رہتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے، یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کی نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ زیادہ حسین ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، تمہیں تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے بدن سے بیماری کو دور کرنے والی ہے، ایک روایت میں ہے جو شخص رات کو اٹھے اور گھر والی کو بیدار کرے اور دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھے تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ طبرانی کی ایک روایت میں اہل تہجد کے لیے ذیل کے الفاظ آتے ہیں، 1 خدا ان سے محبت کرتا ہے، 2 ان کے سامنے ہنستا ہے، 3 ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کی خوبصورت بیوی عمدہ نرم بستر ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے، اس کے بارے میں خدا خود فرمائے گا کہ اس نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور میرا ذکر کیا، حالانکہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا۔ تہجد صالحین کا شعار ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ولایت کا موقع ملا ہو اور تہجد کا پابند نہ ہو۔ اللہ ان کی آنکھ خود بخود کھلوا دیتے ہیں، جتنے بھی وہ تھکے ہوئے ہوں، جتنے بھی مصروف ہوں یا جتنا بھی نیند کا غلبہ ہو، ان کی تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 گروپ بناتے ہیں۔ پہلے گروپ کو فرماتے ہیں، فلا فلا، یہ میرا مبغوض بندہ ہے، میرا ناپسندیدہ بندہ ہے، میں نہیں چاہتا رات کے وقت اٹھ کر مجھ سے دعا مانگے، میں ایسے کو کچھ نہیں دینا چاہتا، تم جاؤ اور ان کے جا کر تھپکی دے کر گہری نیند سلا دو، یہ رات کو اٹھ نہ سکے۔ چنانچہ فرشتوں کا گروپ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تہجد میں ان لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی تو یہ نہ سوچنا ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، بلکہ یہ سوچنا اللہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتے۔ یوں سوچ لینا کہ اللہ ہماری شکل ہی دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ پھر دوسرے گروپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جاؤ فلا فلا، میرے محبوب بندے ہیں، پر مار کے ان کو جگا دو تاکہ یہ تہجد پڑھے، مجھ سے مانگے اور میں ان کو عطا کروں۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ پھر تیسرے گروپ کو فرماتے ہیں، فلا فلا، یہ میرے پیارے بندے ہیں، بڑے مقبول بندے ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، یہ سارا دن کے کام میں، دین کی دعوت میں
مصروف رہتے ہیں، جاؤ ان کی کروٹ بدل دو، دائیں کروٹ میں ہے تو بائیں کر دو، بائیں کروٹ میں ہے تو دائیں کر دو، تو جب کروٹ بدلو گے تو ان کی آنکھ کھلے گی، یہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھیں گے اور چاہیں گے تو سوئے رہیں گے۔ میں ان کے تہجد پڑھنے پر بھی راضی ہوں اور ان کے سونے پر بھی خوب رکھتے ہیں، تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے، تبسم ان کے چہرے پر سکینت کی علامت ہے، بشاشت کے وہ پیکر ہیں، وجاہت خوب رکھتے ہیں، بشاشت کے وہ پیکر ہیں، وجاہت خوب رکھتے ہیں، در اقدس پہ ان کے جو بھی سالک آتے ہیں ان کو، در اقدس پہ ان کے جو بھی سالک آتے ہیں ان کو، نگاہوں سے پلانے کی لیاقت خوب رکھتے ہیں، نگاہوں سے پلانے کی لیاقت خوب رکھتے ہیں، پیام حق سنانے میں وہ سنجیدہ ہی رہتے ہیں، پیام حق سنانے میں وہ سنجیدہ ہی رہتے ہیں، متانت میں بھی وہ حسن ظرافت خوب رکھتے ہیں، متانت میں بھی وہ حسن ظرافت خوب رکھتے ہیں۔